معلوم ہے؟ غوث پاک کی 11 تاریخ اور 12 تاریخ کن کی ہے؟ نبی کی 11 نوجوان چاہیے. میں شعر پڑھ رہا ہوں, شعر سنتے ہی نوجوان کھڑا ہو جائے گا, ورنہ اس میدان میں اس جلسے میں میں اسی قسم دے کے جانے والا ہوں کہ وہ نوجوان اگر دل میں غلط ارادہ جہیز کی لالچ رکھتا ہوگا تو وہ دنیا کی دولت کو حاصل کر سکتا ہے, نیک سیرت بیوی نہیں پا سکتا ہے, سیرت والی نمازی بیوی نہیں مل سکتی ہے. اس لیے مسلمانوں آج عہد کرو, یہ سرکار کے جلسے میں, سرکار کا جلسہ ہے, فرشتوں کی حاضری ہے, اتنے علماء شورا بیٹھے ہیں, 11 نوجوان چاہیے. شعر سننے کے بعد ہر طرف سے نوجوان دکھائی دے, ہر طرف سے نوجوان اٹھے گا, لیکن 11 کی شرط رکھا ہوں. اور آپ کو جنت چاہیے تو شاعر کا شعر سنو کہ جنت ملے گی لوں گا مگر ایک شرط ہے, دیکھوں جدھر سے گنبد خضرا دکھائی دے. شعر سنیے. جہ دل, چونکہ آمنہ بی بی فرماتی ہے کہ حوران غلمہ کی قطاریں فرشتوں کی آمد ہے, اسی کو شاعر نے لکھا. 12 ربیع الاول رائے دنوا سموار ہو, ماں پیدا بھیلا مدنی سرکار ہو, ماں پیدا بھیلا مدنی سرکار ہو. جنت جنت سے حور آوے آمنہ کے دوار ہو. 11 نوجوان, 11 نوجوان. اے سبحان اللہ, اے سبحان اللہ. نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر. اچھا جو لوگ کھڑے ہوئے کوارے ہیں نا بھائی, کھڑے کوارے. سبحان اللہ. میں تو 11 ہی کا سوال رکھا تھا. اللہ کا کرم ہے, نبی کا عنایت ہے, کتنے نوجوانوں کا جذبہ دل میں امنڈ پڑا ہے. مولا جن نوجوانوں نے وعدہ کیا ہے ان نوجوانوں کو کروڑ پتی بنا دے, اور ان نوجوانوں کے دل سے جہیز والی لعنت کو دور فرما دے, اور ان کے دوست و احباب, ان کے رشتہ داروں میں جتنے بھی کمارے ہوں مولا سب کو جہیز والی لعنت سے دور فرما دے. آمین تو کہہ دیجئے. اور میں جان رہا ہوں کہ آپ کھڑے نہیں ہوں گے, آپ جہیز لیں گے, لیکن آمین تو کہہ سکتے ہیں. شعر سنیے. جنت سے حور آوے آمنہ کے دوار ہو, رب کے فرشتے اترے 70,000 ہو, رب کے فرشتے اترے 70,000 ہو. یہ جہیز والی لعنت جو ہمارے اور آپ کے اندر داخل ہو گئی ہے یہ غیروں کا حال ہو چکا ہے. مسلمانوں اپنے گھر سے اسلامی تہذیب نہ جانے دو, ورنہ اسلامی تہذیب تمہارے گھر سے جدا ہو جائے تو انگریزوں کا تہذیب داخل ہو رہا ہے. جبھی جہیز والی لعنت داخل ہو چکی ہے, اپنے گھر سے جہیز والی لعنت کو دور کرو. ایک بات اور بتانا چاہوں, آپ کے ہاں ہو یا نہ ہو, ہمارے کولکتہ میں بہت ہوتا ہے. سارے نوجوان شادی کرتے ہیں, ماں باپ سے الگ فلیٹ لے لیتے ہیں, الگ کمرہ الگ باڑی بنا لیتے ہیں. اس کے بعد جانتے ہو میاں بیوی دونوں رہنے لگتے ہیں, ماں باپ سے الگ ہو کر رہتے ہیں. اس کے بعد ان نوجوانوں کا حال کیا ہوتا ہے میں اسے بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے یہاں سے جہیز والی لعنت دور ہو جائے, اور جہیز کو کبھی اپنے اندر داخل نہ ہونے دینا. اس لیے کہ مسلمانوں تم جہیز لے رہے ہو, غیر میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ غیر بھی تلک لیتا ہے, غیر بھی ڈیمانڈ لیتا ہے, غیر بھی مانگ کرتا ہے, تم بھی ڈیمانڈ کرتے ہو, بھیک منگے کی طرح مانگتے ہو. ارے مانگنا ہو تو دنیا دار سے مت مانگو, مدینے کے تاجدار سے مانگو, احمد مختار سے مانگو, اللہ کے رسول سے مانگو. نبی کتنا دیں گے, نبی کتنا دیں گے, کیا دیں گے, تم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر دیا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کہہ دو سبحان اللہ, اور تھوڑا آہستہ بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ آہستہ آپ کا اتنا اچھا ہے تو زوردار کتنا اچھا ہوگا. تو آپ کے بولیے سبحان اللہ. فرماتے ہیں سرکار مدینہ
سرور راحت و سینہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا تذکرہ، میرا ذکر خیر کوئی عقیدے کے ساتھ سن لیتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے دنیا سے، تو جو میرے مہینے میں گزرتا ہے میرے صدقے میں وہ بخشا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا جہیز کے حوالے سے کہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، مانگ کرتے ہیں، اور ابھی حال یہ ہے کہ شوہر جاتا ہے بدیش تو بیوی کو تلقین کر کے جاتا ہے، میں جا رہا ہوں باہر، بیٹا جو ہوگا تربیت اچھی دینا، اچھا مزاج بنانا۔ اتفاق سے ایک شوہر گیا دبئی، یہاں اس کا بیٹا پیدا لیا، 2 سال کے بعد ویزا ہے آنے کا، بیٹا بولنے والا ہو گیا۔ رات میں ٹھنڈک میں بیٹا کہتا ہے ماں سے کہ ماں، امی استنجا کریں۔ ماں نے کہا بیٹے اتنی رات میں استنجا کا نام لیتے ہو، پڑوسی لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے، مذاق بنائیں گے۔ اس کا بیٹا رات بھر استنجا کرتا، تو کیا کریں، ٹھنڈک کا موسم کا نہیں بیٹے، رات میں پیشاب لگے تو کہنا امی گانا گائیں گے۔ کیا کہا، امی گانا گائیں گے۔ یہ سیکھ لو تاکہ اگل بغل والے تمہیں خراب نہیں سمجھیں گے۔ بیٹے نے عادت پکڑ لی، جب رات میں استنجا لگے تو کہا امی گانا گائیں گے، ماں سمجھ جاتی، پینٹ کھولتی، بیٹا استنجا کرتا، ماں پھر گدے پھیلا کے سلا دیتی۔ 2-3 سال کے بعد باپ آیا واپس بدیش سے، بیٹا محبت میں باپ کے ساتھ سو گیا، ماں کسی اور روم میں ہے۔ بیٹے کو رات میں استنجا احساس ہوا، بیٹے نے کہا ابو گانا گائیں گے۔ باپ نے کہا بیٹا ٹھنڈک کا موسم، اتنی رات میں گانا گائے گا، کوئی اڑوسی پڑوسی سنے گا تو کیا کہے گا، اس لیے چپ چاپ سو جاؤ۔ نہیں بہت کس کے لگا گائیں گے۔ بیٹے سمجھتے نہیں، ٹھنڈک کا موسم ہے، پڑوسی لوگ سنیں گے، مذاق بنائیں گے۔ آپ سمجھتے نہیں، ہمیں گانا ہے، گانے دیجئے۔ باپ نے کہا بیٹے ایک کام کرو، آہستہ آہستہ میرے کان میں گا دو، آہستہ آہستہ میرے کان میں گا دو۔ بیٹے نے گانا شروع کر دیا، باپ نے کہا تم گانا گا رہے ہو کچھ اور کر رہے ہو؟ پتا چلا کہ یہ ہے تربیت ماؤں کا، یہ ہے باپ کی ٹریننگ۔ آج کا نوجوان جان چھڑانا ہو، بیٹا پریشان کرتا ہے تو باپ موبائل میں فلم لگا کر بیٹے کو دے دیتا ہے، بیٹا گانا سنو، فلم دیکھو، دیکھتے دیکھتے سو جا۔ ماں روٹی بنا رہی ہو، بیٹا رو رہا ہو تو ماں گانا لگا کر دے دیتی ہے، بیٹے گانا سن لو، سنتے سنتے سو جاؤ۔ اب بتاؤ جو بیٹا گانا سنتے سو رہا ہو، فلم دیکھتے سو رہا ہو، وہ بیٹا جگے گا تو گانا گائے گا کہ نعت رسول پڑھے گا؟ گانا ہی تو گائے گا، فلم ہی کی سٹوری بولے گا۔ اور خدا نہ خواستہ گانا سنتے سنتے سو گیا اور نیند میں انتقال ہو گئے، اب بتائیے عذاب الہی کتنا اس پہ مسلط ہو۔ اس لیے سرکار کا پیغام لے جاؤ، ماں بہنیں بھی سمیٹ کے لے جائیں، میرے بھائی لوگ اپنے دامن میں سمیٹ کے لے جاؤ کہ بچے کو جب سلانا ہو تو گانا سنا کر نہ سلاؤ، بلکہ شمیم رضا فیضی کی نعت سنا کر سلا دو اور سلیم رضا کانپوری کی نعت سناؤ، تاکہ بیٹا تیرا نعت رسول سنتا سنتا سو جائے۔ اور جو بیٹا نعت رسول سنتا سوئے گا، وہ بیٹا نیند میں انتقال کرے گا تو وہ بیٹا جنتی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ سویا نعت رسول سنتے سنتے تو صبح سویرے آپ اٹھیے، آپ کے گھر کی در و دیوار سے نبی نبی کی صدائیں نکلی۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر سناؤں، اس لیے کہ نبی نے فرمایا چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے درود کا نغمہ سجایا کرو، بیٹے کو سلانا ہو تو درود پاک کی لوری سنا کر سلا دو، اس لیے کہ جو درود پڑھتا ہوا انتقال کرتا ہے وہ شہیدوں میں اٹھایا جاتا ہے۔ درود کی اتنی بڑی برکت ہے جناب، درود پڑھتے آپ کا انتقال ہو جائے تو شہیدوں میں اٹھو گے، اس لیے بچے کو درود پڑھتا ہوا سلاؤ، درود کا نغمہ سنا کر سلاؤ۔ اسی کے حوالے سے ایک شعر پڑھ رہا ہوں،
और ये पसंद आ गया शेर, तो फिर हिंदू शायर की भोजपुरी वाले शेर आप तक पहुंचेगा। लेकिन अभी नबी की पैदाइश पूरी बयान नहीं किया हूं, आगे आऊंगा, पूरा मजमा सुनने वाला मुझ में कह दे सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, नबी पाक की सुन्नत है, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। शेर सुनिए, ईमान ताजा होगा, अकीदा जवान होगा। दरूद पढ़ के अरे मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे किसान पैदावार जमीन में हल चला के धान पैदा करता है तो थोड़ी कमाल है। कभी पथरीली जमीन पे जरा हल चला के धान पैदा करे तो ना कमाल है। आप लोग शायर को इनाम देते हो, ये कमाल थोड़ी है। कभी खतीब को सुनकर नवाजो, ये कमाल है। कि खतीब पढ़ाओ, ये कमाल की बात है। इसलिए शेर सुनो, अगर पसंद आ जाए तो दादो तहसीन से नवाजो, तो आपके बोल दो सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ के सुला दूं मैं अपने बच्चों को। दरूद पढ़ के सुला दूं मैं अपने बच्चों को। सवेरा हो तो मेरा घर नबी नबी बोले। सवेरा अदा कर दिया और कहा काबा के छत्ते लगा दो सुभान अल्लाह। आज हम लोग झंडा लगाते हैं रबीउल अव्वल की 12 तारीख को, तो बहुत सारे मुंह चिढ़ाते हैं, देखिए झंडा। अरे भाई जिब्राइल ने लगाया तो कोई फतवा ना लगा, हम झंडा लगा रहे हैं तो फतवा किस बात की है? ये तो जिब्राइल की सुन्नत है झंडे लगाना, इसलिए कि इस्लाम का परचम है इस्लाम का। एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज से लिखा है, तुम जितना तराशोगे, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। सरकार पैदा हो गए, अब किसी ने खबर दिया, ओ दादा अब्दुल मुत्तलिब काबा की दीवार के टेक लगाए बैठे हैं। इसी गम में कि मौला तूने मेरे बेटे अब्दुल्ला को उठा लिया, कोई बात नहीं, बीबी आमना के शिकम से मेरी बहू के पेट से ऐसा पोता अता करना जिस पे दुनिया नाश करे सुभान अल्लाह। काबा के पास दादा दुआ कर रहे हैं, किसी ने आके कहा, वो दादा आप यहाँ बैठे हो, आपके घर में चांद जैसा पोता जन्म लिया है सुभान अल्लाह। आप बाजार में राय बरेली रहो और जैस में आपका पोता हो, कोई खबर दे दे तो आप बाजार करोगे कि पहले घर दौड़ोगे? पहले घर दौड़ोगे, चले देखें कैसा पोता है। पोते की पेशानी देखोगे, पोते की आंख देखोगे, पोते की जबान देखोगे, पोते की सूरत देखोगे, पोते का चेहरा देखोगे, दादा पर है कि नहीं है, खानदान पर है कि नहीं है, नस्ल पर है कि नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे सरकार के चचा दादा फरमाते हैं कि जब किसी ने खबर दिया पोते की पैदाइश का, तो मैं काबा के करीब से उठा। जब काबा के करीब से उठा तो क्या देखा? काबा झुका है, काबा झुका है। किधर? जिधर अब्दुल्ला का घर है सुभान अल्लाह। और क्या बोलिए ना सुभान अल्लाह। उसी को आला हजरत ने लिखा, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी नजरों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी नजरों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। तो सरकार पैदा हुए, दादा यहाँ से उठे तो देखा काबा झुक गया, ऐसा झुका जैसा इंसान रुकू में झुकता है। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं सोचा कि भला ईंट की दीवार झुकेगी क्यों?
یہ میری ضعیفی والی آنکھ ہے، روشنی کی خطا ہے۔ میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ دروازے پہ ہجوم لگا، پوری بھیڑ بھاڑ لگی ہے اور کوئی چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا، لیکن سب نورانی چہرہ ہے، سب نورانی چہرے والے ہیں۔ وہ تمام ملائکوں کی بھیڑ ہے، فرشتے آنا جانا کر رہے تھے، فرشتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، فرشتوں کا آنا جانا ہو رہا ہے۔ اب دادا عبدالمطلب فرماتے ہیں میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا، کب فرشتوں کی بھیڑ رکے گی، کب فرشتوں کا آنا جانا بند ہوگا، کب مجھے گھر میں جانے بھی لے گا، کب میں پوتے کو دیکھوں گا۔ جب برداشت نہ ہوا، یہ بھیڑ آنے جانے والی ختم نہ ہو رہی ہے، آنے جانے والوں کی قطاریں نہ رک رہی ہے، تو میں نے کہا ارے گھر میرا ہے، آپ لوگ کون ہو؟ آنگن میری ہے، آپ لوگ کون ہو؟ بہو آمنہ میری بہو ہے، آپ لوگ کون ہو؟ پوتا میرا پیدا لیا ہے، آپ لوگ کون ہو؟ تو فرشتوں نے کہا تو ہو دادا عبدالمطلب سنیے، مکان آپ کا ہے سچ ہے، آنگن آپ کی ہے درست ہے، بہو آمنہ آپ کی بہو ہے یہ بھی حقیقت ہے، آنے والا زمین پہ محمد بن کر آیا ہے، آسمان پہ جو احمد تھا وہ آپ کا پوتا ہے سچ ہے، لیکن ہم فرشتوں کو پہلے چہرہ رسول دیکھ کر خدا کا جلوہ دیکھ لینے دو، خدا کے جلوے کا دیدار کر لینے دو۔ اس لیے ہم فرشتوں کی قطاریں لگی ہیں، فرشتوں کا آنا جانا لگا ہے۔ اب دادا عبدالمطلب گئے، کہا بہو آمنہ ارے دو میرے پوتے کو، میرے لال کو میری گود میں لیا ہے دادا۔ اب دادا لے کر گود میں کیا کریں گے؟ بچے کی فطرت ہوتی ہے، اگر دادا مسکرائیں تو بچہ مسکرائے، بڑا روئے تو بچہ روئے، ہے کہ نہیں؟ گود میں لے کر آپ مسکرائیے تو بچہ روئے گا نہیں، آپ روئیے تو بچہ رونے لگے گا، جو آپ کو دیکھے گا وہی بچہ کرے گا۔ اب دادا عبدالمطلب پوتے کو لیا، چہرہ دیکھا، پیشانی دیکھی، ما زاغ البصر وما طغى والی آنکھ دیکھی، وما ينطق عن الهوى والی زبان دیکھی، سرکار کی پیشانی دیکھی جس سے نور نکل رہا تھا، اس لیے کہ خدا نے اپنے ایک نور سے ایک نور رسول پیدا کیا ہے اور ایک نور رسول سے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس کی حقیقت ایک صحابہ نے بیان کیا ہے کہ سرکار سے پوچھا تھا تو سرکار نے کہا کہ اللہ نے مجھے 70,000 حجاب میں رکھا تھا، 70,000 پردے میں رکھا تھا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ حجاب اٹھا کر اگر چہرہ دیکھا ہو تو ہم لوگ بھی تشفی بخش ہو جائیں گے، اطمینان ہو جائیں گے۔ تو میرے سرکار نے ایک حجاب ایک پردہ اٹھایا، وہ صحابی بے ہوش ہو گئے، تو سرکار نے فرمایا کہ جب ایک پردے کا یہ عالم ہے تو 70,000 پردے کا عالم کیا ہوگا، 70,000 حجاب کا عالم کیا ہوگا۔ ہمیں کہہ لینے دیا جائے دادا لیا گود میں پوتے کو اور خوب پیار کرتے ہیں، دادا پوتے کی آنکھ دیکھ رہے ہیں اور پوتے کی آنکھ آسمان کی بلندی دیکھ رہی ہے، سبحان اللہ۔ دادا دیکھ رہے ہیں پوتا کا چہرہ اور پوتا میرے سرکار دادا کو نہیں دیکھ رہے، آسمان دیکھ رہے۔ اب دادا نے کہا اے پوتے ارے میں تجھے دیکھ رہا ہوں تم مجھے دیکھو، تم ادھر دیکھتے ہو۔ تو پوتے نے نبوت والی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا تھا او نانا سنیے، مجھ سے پہلے عیسیٰ آئے تو مریم پہ لوگوں نے انگلی اٹھائی کہ اے مریم تو کنواری ہے اور تیرے پیٹ سے عیسیٰ روح اللہ پیدا کیسے ہوئے؟ تو 33 گھنٹے میں 30 پر 3 گھنٹہ جسے 33 گھنٹہ بولتے ہو، 33 گھنٹے میں عیسیٰ روح اللہ نے زبان کھول کر کہا وَجْعَلَنِي نَبِيًّا، میں اور کوئی بچہ نہیں، خدا کا نبی بن کے آیا ہوں۔ کتنے گھنٹے میں کہا تھا؟ 33 گھنٹے میں۔ اور میرے سرکار نے کب بتایا؟ پیدا ہوتے ہی دادا کی گود میں۔ وہ دادا تم مجھے دیکھو میں اسے دیکھوں، تم مجھے دیکھ کے حیرت کرو، اتنا حسین پوتا ہے، اتنا جمیل پوتا ہے، اتنا خوبصورت پوتا ہے، میں اسے حیرت دیکھ کے کروں جس نے حسین بنا کے بھیجا ہے، جس نے خوبصورت بنا کے بھیجا ہے اور ساری کائنات کا داتا بنا کے بھیجا ہے۔ خزانہ ہے خدا کا، بانٹتے مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ نوجوانوں نے وعدہ کیا
उन नौजवानों को रब के खजाने से रसूल दिलाएंगे, जितना तुम्हें ये दुनियादार नहीं दे सकता उससे 10 गुना ज्यादा अहमद मुख्तार तुझे देंगे। इसलिए कि अल्लाह ने अपने खजाने का मालिक और दाता बनाकर सरकार को पैदा किया है। एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन मोहब्बत से हाथ उठाकर एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। नहीं, ये ऐसा महसूस ना हो कि आपका इशारा हो रहा, बंद कीजिए। इशारा हो रहा, और इशारा मैं समझ रहा हूँ, बहुत ज्यादा भी वक्त नहीं हुआ, अभी भी अजान में 1 घंटा, और मैंने कहा है कि अजान तक मैं आपके सामने नहीं, शायरों से तो बहुत सुनते हैं, शायरों को तो बहुत लोग नवाजते हैं, ये कमाल थोड़ी है। मुकर्रिरों से 4 घंटा सुनो, ये कमाल है। कुछ मालूम करो बातें, ये कमाल है। उसके बाद कुछ शरीयत रसूल का मसला सीखो, ये कमाल है। तो सरकार मदीना सुरूर राहत व सीना को अल्लाह ने खजाने का मालिक बनाया है, दाता बनाकर भेजा है। एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ दो? अरे पढ़ दो, अरे तो मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब इस वक्त हाल आपके ढकेलुआ गाड़ी की तरह हो गया, जब जब ढकेलो, जब जब चालू हो ढकेलना बंद हो जाए। शेर पढ़ दो, पढ़ दो, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले मरहबा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, और साउंड को कम करके बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए। हाँ, थोड़ा साउंड को बढ़ा के रखिए, तब ना ऐसे वक्त में हमको ये महसूस ना हो कि आप सो रहे हैं। अगर ये महसूस हो गया कि आप सो रहे हैं तो हम भी कट पीस इस्तेमाल करेंगे, वजीफा नहीं बताएंगे, बैठ जाएंगे। वजीफा अनमोल देने वाला हो, बड़ा अनोखा वजीफा मिलने वाला हो, लेकिन हाँ शेर सुनाने के बाद ही बताएंगे, क्योंकि वजीफा सुनने के बाद लोग नजराना नहीं देते हैं, लेकिन नाते रसूल का शेर सुनने के बाद नजराना देते हैं। ये मुझको मालूम है, चूंकि हम लोग हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, हमको पता है। शेर सुनिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दाता है, दाता है प्यारे नाबे, बांटते हैं रब का खजीना। ऐसे नहीं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि मांगने का सलीका तो आता नहीं, लोग कहते हैं क्यों हमको मिलता नहीं। जब दुआ कोई रब से किया कीजिए, मुस्तफा को वसीला बना लीजिए। और लखनऊ का एक शायर बहुत पहले हामिद लखनवी ने लिखा था, वो दरबारे मोहम्मद है, वहाँ अपनों का क्या कहना, वहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। शेर पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं? तो मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसलिए कि जिसका वोट होता है उसकी जीत होती है। आप कम बोलिएगा तो स्टेज वाले सोचेंगे कि ये जबरदस्ती बोल रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ आना, हम हटेंगे वो सटेंगे, मुकर्रिर हटेगा शायर सटेगा, ये तो मसला चलता चल रहा है। शेर सुनिए, ईमान ताजा होगा कि दाता है प्यारे नाबे, बांटते हैं रब का खजीना। और गैरों से जहेज मत मांगना, गैरों से क्यों मांगे, चलो चले शहर मदीना, मदीना चलो। नबी सब देते हैं, बेऔलाद को औलाद देते हैं, बेरोजगार को रोजगार देते हैं। नबी की बारगाह में जाओ, कोई मायूस नहीं लौटता। नबी सबके खाली दामन को गौहरे मुराद से भर देते हैं। अब दादा लिया और लेकर आए काबा के करीब, काबा का चक्कर लगाना शुरू किया। तो देख रहे हैं कि मेरे घर के तरफ काबा झुका। तो दादा कहते हैं कि मैं पोता को लेके काबा के करीब आके अल्लाह का शुक्रिया दिया किया कि मौला तेरा एहसान है, मौला तेरा एहसान है कि तूने चांद जैसा हसीन पोता अता किया है। मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। अब दादा कहते हैं कि जब मैं पोता को लेकर काबा के उस तरफ गया तो काबा उधर झुक गया,
اب جب اتر گیا تو کعبہ اتر جھک گیا. جدھر جدھر لے کر پوتے کو جاؤں کعبہ ادھر ادھر جھکتا دکھائی دے رہا ہے. سبحان اللہ. جدھر جدھر پوتے کو، چونکہ کعبے کا کعبہ مصطفیٰ ہے، جدھر جدھر دادا پوتا کو لے کر چلے کعبہ ادھر ادھر جھکنے لگے. اور کعبہ جھکا تو حیرت نہیں ہے، جدھر دادا لے کے چلے پوتا کو چاند کی چاندنی ادھر جانے لگے. اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے لکھا چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے جس طرف. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور جانتے ہیں کعبہ ادھر ادھر جھکنے لگا تو ایک شاعر نے ایک شعر لکھا. وہ شعر لکھنے والے شاعر کو لوگوں نے پاگل کہا، دیوانہ کہا، مجنوں کہا، لیکن شاعر شرمندہ نہیں ہوا. چلو اگر پاگل کہہ رہا ہے تو نبی کی محبت کا پاگل ہو. اس لیے کسی نے کہا ہے نہ دولت نہ زر نہ خزینے کا پاگل ہے سب در حقیقت مدینے کا پاگل. اور یہ شعبان و رمضان، یہ عید و محرم ہے سب 12ویں کے مہینے کا پاگل. وہ نبی کی محبت کا پاگل نے ایک شعر لکھا جسے لوگوں نے پاگل کہا کہ سب نے تو سر جھکایا ہے کعبہ کے سامنے. ارے بول دو سبحان اللہ. اور میں نے کہا نہیں آج کلیجی نہیں، میں کلیجہ دے کر کے چلا جاؤں گا، لیکن شرط ہے کہ آپ ساتھ دو. اور جتنی دیر ساتھ دو گے آسان بھی ہو جائے گی، صبح کی سفیدی نکل جائے گی. میں گاڑی کی پرواہ نہ کر کے میں آپ کی پیاس بجھا کے جانے والا ہوں. شعر سنیے، عقیدہ جوان ہوگا. اور اس کے بعد شمیم رضا فیضی کو میرے بات سن لینا، سلیم رضا کانپوری کو سن لینا. یہ شعر سنو، عقیدہ جوان ہوگا. محبت سے بول دو سبحان اللہ. کہ سب نے تو سر جھکایا ہے کعبہ کے سامنے. سب نے تو سر جھکایا ہے کعبہ کے سامنے. سب نے تو سر جھکایا ہے کعبہ کے سامنے. سب نے تو سر جھکایا ہے کعبہ کے سامنے. ارے کعبہ جھکا ہے گنبد خضرا کے سامنے. ارے کعبہ جھکا ہے گنبد خضرا کے سامنے. کعبہ جھکا ہے گنبد خضرا کے سامنے. آخر میں وظیفہ سنیے اور ہندو شاعر کا بھوجپوری ایک شعر خالی سنیے، اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں. میری جگہ میرا انتظار کر رہی ہے، اس لیے دوسروں کو بھی موقع ملے. میں گھڑی کا کانٹا اب تک نہیں دیکھا، اس لیے کہ بڑی انوکھی گھڑی ہے. میں نے کعبہ سے لے کر آیا ہوں اور میں کعبے والے کی عظمت بیان کر رہا ہوں. اس لیے گھڑی پہ خیال نہیں، خدائے وحدہ لا شریک کا گھر کعبہ اور نبی کا دیار گنبد خضرا پہ خیال ہے. اس لیے دوستو بڑی محبت کے ساتھ یہ باتیں وظیفہ سن لو. یہ وظیفہ آنے والے دنوں میں کام آئیں گے اور کام بن جائیں تو ایک قول کر کے مبارکبادی دینا. اس لیے کہ میں اپنے باپ کے گھر سے نہیں دے رہا ہوں وظیفہ، نبی پاک کی حدیث سے دے رہا ہوں وظیفہ. سبحان اللہ. نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو بچہ بار بار امتحان میں فیل ہو رہا وہ وظیفہ پڑھے. جس بچی کا رشتہ سیٹ نہیں ہو رہا وہ بچی پڑھے. جس نوجوان کی نوکری نہیں ہو رہی ہو وہ نوجوان پڑھے. جو بیماری لا علاج ہو وہ بیمار شخص پڑھے. کون سی دعا بتائیں؟ آپ سوچ رہے ہو کہ بہت بڑی دعا ہوگی تو یاد ہوگی کہ نہیں. سرکار کی حدیث پہ قربان جاؤ. سرکار نے ارشاد فرمایا 40 دن کا چلہ کرو. کتنے دن کا؟ وہ والا چلہ نہیں جو لوٹا تھالی برتن سب کمر پہ لاد لیتے ہیں، کمر ہے کہ کمرہ پتہ نہیں چلتا، وہ چلہ نہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا 40 دن کا چلہ کرو اور ہر روز صبح سے لے کر شام تک کسی وقت میں 101 مرتبہ ہر روز 40 دن تک پڑھو. کیا پڑھنا ہے؟
जो चीज पढ़ना है, जो वजीफा पढ़ना है, उसके पढ़ने से ज़बान पाक होती है, ईमान ताज़ा होता है। यानी अव्वल कलमा कलमा तय्यब आवाज से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसको याद नहीं? याद है कि नहीं? हर छोटा, हर बड़ा, हर इंसान, सभी लोग को अव्वल कलमा याद है। अब सरकार फरमाते 101 मरतबा हर रोज ये वजीफा पढ़ो, 40 दिन पढ़ना है, लेकिन आगे पीछे 7-7 मरतबा दरूद मुस्तफ़ा पढ़ दिया करो, इसलिए कि दुआ की मकबूलियत का ज़ामिन दरूद मुस्तफ़ा है। जब आगे पीछे वाली दरूद कबूल मौला करेगा तो बीच वाला वजीफा कबूल कर लेगा। लेकिन हर चिल्ले में, हर 40 दिन में एक ही मुराद हो। ऐसा नहीं कि एक शख्स ने 40 दिन का चिल्ला किया और 10 तमन्ना ले लिया, ये अल्लाह मेरी नौकरी लगा दे, ये अल्लाह मेरी बेटी की शादी करा दे, ये अल्लाह मुझे बाड़ी वाला बना दे, मुझे गाड़ी वाला बना दे। 10 तमन्ना ले लिया, एक चिल्ला और 10 आरज़ू एक बार में पूरी मौला नहीं फरमाता। एक चिल्ले में एक मुराद मौला पूरी फरमा देता है। 40 रोज के बाद 41वां दिन आपको बशारत मिल जाएगी, इसलिए कि ये वजीफा किसी के बाप के घर का नहीं है, नबी पाक के घर का है। सुभान अल्लाह। इसलिए वजीफा अपनाओ। मेरी माँ बहनें आंचल में समेट के ले जाएं। जिनका शौहर बहुत गुस्से वाला हो वो इस्तेमाल करे, वो नर्म होगा। जिनका शौहर, जिनकी बीवियां बेनमाजी हो वो शौहर इस्तेमाल करे, बीवी नमाजी बन जाएगी। बेटा नाफरमान हो, जहेज की जिद करता हो, तुम इस्तेमाल करो, बेटा शरीफ हो जाएगा। बेनमाजी बेटा नमाजी हो जाएगा। हिंदू शायर का भोजपुरी एक शेर सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। आखिर वक्त में हाथ उठाकर लहरा के एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, और बता दीजिए कि मौलाना हम लोग अब तक बेदार हैं। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। लगे कि आप लोग बेदार हैं, वरना सैयद रिजवान साहब किबला का इशारा हो रहा है, मैं अपनी जगह लेने वाला हूँ, इसलिए बड़ी तेजी में हिंदू शायर का शेर सुनिए। जह दिन आमना बी के घर अरे ईमान ताजा कर लो। जब हिंदू शायर का इतना अच्छा शेर है तो सुनने वाला, सुनाने वाला मुसलमान है, अकीदा और जवान हो जाएगा। कि जह दिन आमना बी के घर जह दिन आमना बी के घर तो नूर बरस लागल सारे जहानावा में, नूर बरस लागल सारे जहानावा में। ये भी बहुत बड़ा कलाम है, लेकिन पूरा कलाम पढ़ने का वक्त नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको सलामत रखा, मुझे भी सलामत रखा, और मेराज भाई सैयद रिजवान साहब की मोहब्बत ने याद किया तो इंशाअल्लाह अजीज मुलाकात होगी। आखिरी शेर है, सुनने से पहले एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जुदा हो रहा हूँ, रही जिंदगी तो फिर मिलूंगा, अगर मर गया तो दुआ करते रहना, आंसू बहाने की कोशिश न करना। मेरे कहने में, आपके सुनने में किसी तरह के जाने अनजाने गलती खामी हुई हो तो मौला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। मोहब्बत के साथ एक बार पूरा मजमा कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब जब जा रहे हैं तब दे रहे हैं, इससे पता चला कि उनका इशारा रुकिए, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। अस्सलाम।